کہ اندر سے ایف بی آر کے وہ ہونے نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کا بھی پیسہ بنتا تھا، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں اور میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے، اور ہم ان کے لوگوں کے بھی پیچھے جانے لگے ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں اور وہ ٹیکس زیرو دیتے ہیں، ان کو میں آج کہنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس اب ساری آپ کی ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئی ہیں، میرے پاس آنی شروع ہو گئی ہیں ڈیٹیلز، اور ہم آپ کو ایک دفعہ موقع دیں گے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس معاشرے کے اوپر ساری فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر اگر آپ پکڑے جائیں ٹیکس نہ دیتے ہوئے سیدھا جیل میں جاتے ہیں، کوئی بیل نہیں ہے۔ ہم نے ابھی تک کیوں بدقسمتی سے کوئی ہم نے ٹیکس کے اوپر اس طرح کی کارروائی نہیں کی، جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ ہندوستان تقریباً ہمارے سے دگنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، یعنی ان کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہمارے سے دگنی ہے۔ تو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہر شہری کو ٹیکس دینا پڑے گا تاکہ ہم ان کے ٹیکس سے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں۔ جی، خبروں کی ہیڈ لائنز آپ تھوڑی دیر میں دیکھیے گا، کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان عوام کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ٹیکس اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں، ہماری معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ کہ میں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب ہوں اور جناب والا 1 گھنٹے سے میں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی شہرت اور آپ کی ماشاءاللہ ممتاز ہے، لیکن میرا آجزانہ سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا ضمانت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ جنہیں عدالتوں نے کرپٹ ڈکلیئر کر دیا تھا وہ اب واپس آ رہے ہیں۔ میری مراد نواز شریف اور زرداری صاحبان سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا ایک شخص جو تعلیمی حق رکھتا ہے، تعلیم کا بنیادی حق رکھتا ہے بچوں کے لیے، ہم تو اپنے بچوں کو بیرون ممالک نہیں بھیج سکتے، تو مہنگائی کی وجہ سے خدارہ قابل عمل حقیقی ایجنڈے کے بارے میں ہم آگاہ کیجیے پلیز۔ وزیر اعظم ایک اور کالر لے لیتے پھر اکٹھا آپ جواب دے دیجیے۔ جی ہمارے ساتھ ہیں کون؟ السلام علیکم۔ اچھا جی وزیر اعظم صاحب پہلے آپ جواب دے دیں۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تعلیم ہے ہم اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے اب نچلے طبقے کو اسکالرشپس دی ہیں ہماری، اور وہ میں خود اپنے پرائم منسٹر آفس سے اب یہ ساری اسکالرشپس میں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ اناؤنس کروں گا۔ تقریباً 60 لاکھ اسکالرشپس ہیں، اور یہ میں سارا سینٹرلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ دیے جائیں گی، اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہمارا طبقہ اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ان کے لیے اسکالرشپس دیے جائیں۔ 47 ارب روپیہ ٹوٹل ان اسکالرشپس پہ ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اور ہم نے ایک اور کام کیا، دیکھیں ہمارے 3 سسٹم چلے گئے تعلیم کے۔ ایلیٹ کے لیے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا، جو تھوڑے سے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی نوکری اپنی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے جس انگلش میڈیم ایجوکیشن بنایا تھا، وہ اوپر کے امیر لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم، اور پھر ایک دینی مدرسے، ایک اور سسٹم چل رہا ہے۔ کہیں بھی دنیا میں 3 قسم کے سلیبس ایک ملک میں نہیں چلتے، لہٰذا ہم نے یہ پہلی دفعہ بڑی مشاورت کے بعد، اور اس میں بھی ابھی ہمیں اس کے اصلاحات کرتے رہیں گے، امپروو کرتے رہیں گے، ایک سلیبس لے کے آئے ہیں سارے ملک میں کلاس 5 تک۔ یہ بڑی دیر لگی ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے کیونکہ 74 سالوں میں ایک غلط سسٹم پھیل چکا ہے جس میں عام آدمی کو موقع ہی نہیں ہے اوپر آنے کا، تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، پہلے کلاس 5 سے شروع کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جب تک ایک ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرا ان کی تربیت نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم نے نبی کی سیرت کی کلاسیں 8، 9 اور 10 کے اندر ہم خاص طور پہ سیرت کی کلاسز دے رہے ہیں، یعنی سلیبس کے طور پہ۔ مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر، اور اگر آپ نے ایک بڑا انسان بننا ہے تو دنیا میں تو ان سے بڑا انسان آیا ہی نہیں، اور اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی سے ان کی سنت پہ چلو۔ تو ہم اپنے بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں،
सही माने में यानी पूरी एजुकेशन देना चाहते हैं, वो साइंस पढ़े, टेक्नोलॉजी पढ़े, सब कुछ पढ़े, अंग्रेज़ी भी सीखे, लेकिन नबी की सीरत ज़रूर पढ़े। कोई किसी ज़बरदस्ती नहीं है दीन में, हमें नहीं पता कि वो कौन सीखता है या नहीं, लेकिन माशरा हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें कि बच्चों की कोशिश करें सही माने में तरबियत करने की, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा हमारे बच्चों के ऊपर प्रेशर है। मोबाइल फ़ोन की वजह से बड़ी हमारे नहीं दुनिया के अंदर बड़े मसले आ रहे हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम उनकी जितनी अच्छी तरबियत करेंगे, वो ये जो मसले उनके आ रहे हैं वो उनका मुकाबला ही तब करेंगे जब हम उनको सही तालीम दें। जी अगले कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं और बात कीजिए वज़ीर आज़म। फैसल सलाम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरा इमरान खान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अपोजिशन इस वक्त प्लान कर रही है लॉन्ग मार्च का 23 मार्च को, तो इस हवाले से क्या है कि चीनी की सूरत हाल है मुल्क में, और इस हवाले से अवाम में भी एक किस्म की घबराहट जो है वो जा सकती है। तो हुकूमत का इस हवाले से क्या जो है इकदाम हैं और क्या प्लान इसके लिए हमने किया है, और हमें अब गवर्नमेंट इस चीज पे परेशान है या नहीं, तो हम इसका क्या हल करेंगे? देखें, क्या नया काम करेंगे जो ये 3 साल से नहीं किया। 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आज आ रहे हैं तो कभी कोई बेरोजगार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट, कभी कोई कुछ कहता है। अब गई जी गवर्नमेंट, कल गई, परसों गई, और ये पब्लिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, पब्लिक को एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निकाला था, और अल्लाह का करम है कि जो पब्लिक निकली है वो मेरे साथ निकली है। कभी भी मीनार पाकिस्तान को किसी पार्टी ने 4 दफ़ा नहीं भरा। इन सारी 11 पार्टीज़ के गुलदस्ते ने पूरी कोशिश की मीनार पाकिस्तान नहीं भरा, 4 दफ़ा मीनार पाकिस्तान भरा। इससे क्या साबित होता है? पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप समझते हैं कि जनाब जी महंगाई हो गई तो वो हो गया, हाँ महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप निकल रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। कौम समझती है ये चीज़, इसलिए आप जितनी मर्जी कोशिश करें कौम आपको चोरी बचाने नहीं देगी। कौम मेरे साथ क्यों निकली? क्योंकि मैं कौम की चोरी जो हुई थी वो बचाने के लिए निकला था, इसलिए मेरे साथ कौम निकलती थी। आप अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल करेंगे कि जितने लोग सड़कों के ऊपर आगे जो अच्छा जी इमरान खान चला जाए। इमरान खान, वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, एक तो खैर आप जितना मर्जी पब्लिक निकलेंगे, ये मैं इस कौम को बेहतर जानता हूँ आपसे कभी की, और ये इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं, किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा एक ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। और जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, 35 सालों में सब ने मिल के, आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है, और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा। उसको पैसे से प्यार है। जो पैसे की पूजा करता है वो कभी भी वो पैसे को गंवाना नहीं चाहता। वो वहां बैठा रहेगा, हाँ जी आज डील हो गई, कल डील हो गई, परसों डील हो गई, यहां से शोषित छोड़ता रहेगा कि पार्टी इंटैक्ट रहे। नहीं तो अगर उनको ये पता चल जाए कि इसने वापस नहीं आना तो पार्टी तो आगे टूटने के लिए तैयार है। ये वो लोग हैं जिनका टाइम खत्म हो चुका है। मैं यहाँ फिर से आप सबके सामने कह रहा हूँ कि इन लोगों का जो इन्होंने पाकिस्तान से किया है, ये समझ जाएं कि ये मुल्क उनको माफ़ नहीं करने लगा। जो आपने इस मुल्क को लूट के कहीं दुनिया के अंदर ये है, मुझे कोई बनाना रिपब्लिक बता दे कि वहाँ इनकी हुकूमत होते हुए सारे बाहर भाग गए। मैं तो आया 2018 में, 2017 में सारे बाहर भाग गए। कोई
کہیں یہ سنا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کہے جی کہ میرے بیٹوں سے پاکستان کے شہری نہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں ہیں جی، ان سے جا کے پوچھیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسہ کدھر سے ہے، اور وہ تو پاکستان کے شہری، وہ کہتے ہیں ہم شہری نہیں ہیں پاکستان کے، سارا ٹبر وہاں باہر بھاگا ہوا ہوتا ہے، بڑے بڑے کوئی پولو کھیل رہا ہے وہاں جا کے، جو کہ رائل فیملی نہیں اتنا، برطانیہ کی رائل فیملی اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتی، کوئی بینٹلی میں پھر رہا ہے، کوئی رولز رائس میں پھر رہا ہے، کدھر سے آیا پیسہ؟ اور ہاں ہم جی پاکستان آئیں گے، میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں، پلیز پاکستان آ جائیں۔ وزیر اعظم صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں، آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی قومی نشریاتی رابطے سے۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ سب کا حامی و ناصر۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ میں وزیر اعظم عمران خان شہریوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ پارٹی کو جوڑے رکھنے کے لیے واپس آنے کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، سارا ٹبر باہر پھر رہا ہے، کوئی گولف کھیل رہا ہے، واپس آنے کی باتیں کرتے ہیں، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ آپ واپس آئیں، پلیز واپس آ جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم کہتا ہے میرا بیٹے پاکستان کے شہری نہیں، اس لیے ان سے پوچھا نہیں جا سکتا، تحریک انصاف کی حکومت یہ ٹرم بھی پورے کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا میں حکومت سے باہر نکل گیا تو آپ سے زیادہ خطرناک ہوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے سڑکوں پر نکلتے ہی آپ سب بھاگیں گے۔ اپوزیشن ایسا کون سا کام کرے گی جو پچھلے 3 سال میں نہیں کیا؟ جو لندن بھاگا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا کیونکہ اسے پیسے سے پیار ہے۔ ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، میں سڑکوں پر نکل آیا تو آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، وزیر اعظم نے اپوزیشن کو پیغام دیتے ہوئے کہا۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن، سرچ پیس فاؤنڈیشن اور ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستان نے پاکستان کی ثقافتی سرگرمیوں کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں ماضی کے عظیم ہیرو وحید مراد کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ہائی کمشنر لندن معظم احمد خان نے کی۔ سرچ پیس فاؤنڈیشن کی جانب سے وحید مراد کا مجسمہ میڈم تسات میں نصب کرنے کی کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سلیم صابری رپورٹ کریں گے۔ پاکستانی ثقافتی رنگوں کو اجاگر کرنے کے لیے لندن میں خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام پاکستان ہائی کمیشن لندن، سرچ پیس فاؤنڈیشن اور ورلڈ کانگریس آف پاکستان کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں پاکستان فلم انڈسٹری کے عظیم چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ہائی کمشنر معظم احمد خان نے کی۔ اس موقع پر معروف گلوکار نفیس عرفان نے وحید مراد پر فلمائے گئے خوبصورت گیت پیش کیے، جنہیں حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ وحید مراد پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ لندن کے میڈم تساؤ میں جہاں پڑوسی ملک کے کئی اداکاروں اور گلوکاروں کے مجسمے موجود ہیں، وہاں پر وحید مراد کا بھی مجسمہ نصب کیا جائے۔ ہائی کمشنر پاکستان نے کہا آج کی اس تقریب کا مقصد دنیا بھر میں پاکستان کے ثقافتی کلچر کو پروموٹ کرنا ہے اور خصوصی طور پر وحید مراد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جو کہ اپنے وقت کے بہت زبردست اداکار تھے۔ آج آپ نے جیسے کہ دیکھا، آج یہ ایک بہت ہی خوبصورت ایونٹ جو ہے آج یہ منعقد ہوا ہے۔ خاص طور پہ وحید مراد کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، اور جیسے کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وحید مراد اپنے وقت کے بہت ہی زبردست فنکار تھے، بہت ہی زبردست ایکٹر تھے۔ ان مینی ویز ہی واز اے لیجنڈ، اور بہت ہی اچھا لگا آج ایک طرح کی یوں کہہ لیجئے کہ کچھ پرانی یادیں تازہ ہوئی اور پرانے گانے سن کے، اور بہت ہی اچھا لگا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے
کہ اس طرح کے پروگرامز آئندہ بھی منعقد ہوتے رہیں۔ سرچ پیس فاؤنڈیشن کے چودھری افضل نے کہا کہ وحید مراد کا مجسمہ میڈم تساؤ میں نصب کرنے کے لیے سرچ پیس فاؤنڈیشن نے 2 ماہ پہلے کوششیں شروع کی تھیں، اور آج ان کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہائی کمیشن لندن بھی ان کی یاد میں ایک پروگرام منعقد کر رہا ہے۔ وہ ہمارے قومی ہیرو تھے اور فلم انڈسٹری میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وحید مراد کا مجسمہ مادام تساؤ میوزیم میں لگانے کا انیشیٹو بیسیکلی سرچ پیس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم نے 2 ماہ پہلے لیا تھا، اور آج ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان ایمبیسی نے بھی اس کو انڈوس کیا، اور تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں نے اس کو انڈوس بھی کیا، اس کو لو بھی کیا اور اپریشیٹ بھی کیا، اور انشاءاللہ اس کا کاز کو ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ صاحبزادہ عامر جہانگیر نے کہا وحید مراد ہمارے قومی ہیرو ہیں اور ہیروز کبھی بھی نہیں مرتے۔ مراد کا یہ جو پاکستان ہائی کمیشن کے اندر پروگرام ہوا ہے، اٹ واز اے بریلینٹ آئیڈیا، بیکاز یہ ہمارے لیجنڈز ہیں، یہ ہماری ہیروز ہیں، اور لیجنڈز اور ہیرو کبھی مرتے نہیں ہیں۔ ان کو تو ہمیں ہمارے رول ماڈلز ہیں، یہ ہیں جنہیں جمشید گئے، ان سب کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اور وحید مراد کا تو گوئنگ بیک 50 ایئرز مجھے زمانہ یاد ہے جب ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ سنیما جاتے تھے۔ اوپنلی ہم سنیما میں بیٹھ کے پکچریں دیکھتے تھے، نہ کوئی ٹیرر، نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کا خوف، آرام سے ہم گھر رات کو 11 بجے بھی آ رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایک بہت خوبصورت پاکستان تھا، اللہ کرے وہ بھی پاکستان واپس آئے۔ میئر لیوشیم توصیف انور نے کہا آج کی تقریب کا مقصد ہمارے ثقافتی کلچر کو لوگوں کے سامنے لانا تھا۔ ہمارے ثقافتی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے آج کا ایونٹ بہت ہی زبردست رہا۔ جو ہماری یہ کلچرل پروموشن میں کہہ لیں اس کا ہے کہ مادام تساؤ کی جو ڈیمانڈ ہے ان لوگوں کی وہ تو اچھی ہے، کیونکہ جو مادام تساؤ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ کمیونٹیز اور دنیا کے ڈفرینٹ علاقوں سے جو لوگ ہیں ان کے جو لیجنڈ ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے۔ اس حوالے سے میرے خیال وحید مراد سے کوئی بیسٹ بندہ نہیں ہے جس کا ہماری پاکستانی کمیونٹی اور فلم کو جس نے اتنا ٹائم دیا اس کو ادھر رکھا جائے، اور دیٹ وڈ بی ریئلی گریٹ اچیومنٹ اف وی ول۔ آج ہم پاکستان ہائی کمیشن میں وحید مراد جو ایکٹر ہے ان کی لائف کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے پاکستانی آئے ہیں، سوشلائزیشن ہو رہی ہے کووڈ کے بعد، لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد بہت اچھا لگ رہا ہے، اپنا کلچر ثقافت پروموٹ ہو رہی ہے۔ دیگر مہمانوں میں وزیر اعظم کے مشیر برائے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ صاحبزادہ عامر جہانگیر، میئر لیوشیم توصیف انور، ریڈنگ کمیونٹی سینٹر کے میاں سلیم، کاؤنسلر ضیاء الرحمان، سرچ پیس فاؤنڈیشن کی چیئرمین استداس، چودھری افضل اور دیگر شامل تھے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں واقع سینٹ میری لیئر سینٹر کی بندش کے خلاف پاکستانی کمیونٹی اور مقامی شہریوں نے احتجاج کیا، جس میں بچے اور خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ سینٹر میں کھیل اور تفریحی سرگرمیوں سے علاقے کے نوجوان بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ مزید جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین حوان کی اس رپورٹ میں۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیل اور تفریحی سرگرمیوں کا مرکز سینٹ میری لیئر سینٹر بند۔ مقامی نوجوان اور اوورسیز پاکستانی کھیلوں کی صحت مندانہ سرگرمیوں سے محروم ہو گئے۔ مقامی انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف سمندر پار پاکستانی اور مقامی شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ سینٹر کی بندش کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا اس لیئر سینٹر میں کھیلوں اور تفریح کی صحت مندانہ سرگرمیوں سے کمیونٹی کا ہر فرد فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس سینٹر کی بندش سے لوگوں میں ذہنی دباؤ اور نوجوانوں کا منفی سرگرمیوں کی طرف رجحان بڑھے گا۔ احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کونسلر توقیر کٹاریا چودھری حکمداد کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں سابق رکن پارلیمنٹ ایم وائی ٹیڈ، سابقہ میئر پروین دیوانی، امام حافظ علی، تنویر اجمل، سون فائزہ، راجہ عباس سمیت پاکستانی اور دیگر کمیونٹی نے بچوں کے ساتھ بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ لیزر سینٹر کلوز کر رہی ہے گورنمنٹ، ہم اس کے اگینسٹ تمام کمیونٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے اور یہ دائیں بائیں بھی یہ بہت لوگ جمع ہوئے ہیں اس کے پروسیس کے لیے تاکہ اس کو سیو کیا جائے۔ I support this cause. Why? Because I have trained
the local community here, and we have hardly any facility in this area, especially St. Mary areas, and government is just closing this thing. This is very, very important for people who are underprivileged, who do not have access to the other big facilities which are more costly. सेंट मेरी लेयर सेंटर की बंदिश के खिलाफ मुजाहिरीन ने बैनर्स और पोस्टर उठा रखे थे जिन पर सेंटर खोलने के मुतालबात दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमती फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाज के मौके पर मुजाहिरीन की हिफाजत के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। सेंट मेरी लेयर सेंटर में खवातीन और बच्चों के लिए अलग अलग से सहूलियात मुहैया की गई थी, जिससे न सिर्फ बाहमी मेल जोल का मौका मिलता था बल्कि कम्युनिटीज मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद भी करती थी। इस सेंटर की बंदिश के हुकूमती फैसले से न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी बल्कि मकामी शहरियों में भी मायूसी फैली है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। बर्मिंघम के मकामी हॉल में AJK क्रिकेट क्लब के ज़ेर एहतमाम तकरीब तकसीम इनामात हुई, जिसमें क्रिकेट सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में अवार्ड्स और इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में मकामी कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत करके नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने पर क्लब मैनेजमेंट को खूब दाद दी। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को सराहा गया। बर्मिंघम से आबिद कासमी रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी तंदुरुस्त और तमाना माशरे को परवान चढ़ाने के लिए खेलों की सरगर्मियां अहम किरदार अदा करती हैं। बर्मिंघम में AJK क्रिकेट क्लब पिछले 20 साल से नौजवानों की हौसला अफजाई करके खेलों के मैदान सजा रहा है और नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों का माहौल फराहम कर रहा है। क्लब के ज़ेर एहतमाम तकरीब तकसीम इनामात सजाई गई, जिसमें शानदार परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को इनामात और अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। मान के आएंगे लहद में आका अपने मंगतों को पुतन्हा नहीं होने देते। तकरीब में चेयरमैन राजा तारिक खान, साबिक लॉर्ड मेयर और काउंसलर सैयद शफीक हुसैन शाह, साबिक काउंसलर राजा यास खान, एडवोकेट चौधरी बशीर नियाज और दीगर शख्सियात ने शिरकत की और सीजन की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर क्लब के खिलाड़ियों को शील्ड्स, इनामात और ट्रॉफियों से नवाजा। इस मौके पर चेयरमैन राजा तारिक खान, साबिक लॉर्ड मेयर और काउंसलर सैयद शफीक हुसैन शाह और दीगर शख्सियात ने इजहार ख्याल करते हुए AJK क्लब की नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों को बेहद सराहा। मुकर्रीन का कहना था कि जिस तरह ये क्लब अपनी मददाब के तहत नौजवानों के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए कोशा है, हमें मिलकर इस तरह की मुस्बत सरगर्मियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स आने से बर्मिंघम के नौजवानों में गैर मामूली जोश व वलवला पाया जाता है। ये नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने का बेहतरीन मौका है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने मकामी क्लब को नौजवानों की हौसला अफजाई पर मुबारकबाद देते हुए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। 17-18 साल से ये क्रिकेट की खिदमत के हवाले से पहचाने जाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये क्रिकेट के फ़रोग के लिए ऐसे ही इक़दाम करते रहेंगे। बर्मिंघम जो एक प्राउड सिटी है कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से, यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले, इसी तरह हमारी पाकिस्तानी कश्मीरी कम्यूनिटी में जो नौजवान हैं वो भी स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसी तरह आज यहाँ पर एक क्रिकेट की अवार्ड सेरेमनी हुई है जिस पर जो जीतने वाली टीम को उनको अवार्ड्स दिए गए और इनकरेज किया गया है कि स्पोर्ट्स में एक्टिव रोल अदा करें। हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि इस साल सैटरडे में हमने लीग भी विन की है और T20 टूर्नामेंट भी हमने विन किया और T10 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन किया है। और हमारा जो AJK CC क्रिकेट क्लब है ये 2004 से जो है ना यहाँ पे यंगस्टर के लिए अवेलेबल है और यंगस्टर यहाँ पे आते हैं और वो खेलते हैं और लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं, जिस्मानी नशोनुमा भी होती है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ AJK क्रिकेट क्लब के मुंतज़मीन को कि जिन्होंने आज की इस महफिल का इनेकाद किया और नौजवानों में तकसीम इनामात इनको इनकरेज करने के लिए आज की ये तकरीब मुनक्किद की, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इन बच्चों में, इन नौजवानों में जोश जज्बा पैदा हो, ताकि ये जितनी स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट का मुजाहरा कर सकते हैं इस मुल्क में रहते हुए, मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है। इस मौके पर कम्युनिटी की बेहतरीन कवरेज करने पर 92 न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद आबिद काज़मी को ख़ुसूसी अवार्ड से नवाजा गया।
برطانیہ میں افراط زر کی شرح 5.4% ہونے کے بعد مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ماہرین کہتے ہیں 12 ماہ میں ہونے والی مہنگائی کی رفتار 30 سالہ مہنگائی سے بھی زیادہ ہے۔ صورتحال مزید خراب ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ آئندہ چند ماہ میں بجلی، گیس، خوراک اور استعمال شدہ کاروں کی قیمت میں ہوشربا اضافہ ہو سکتا ہے۔ سلیم صابری کی رپورٹ میں جانیے۔ برطانیہ میں ہوش ربا مہنگائی عروج پر، افراط زر کی سطح بھی 5.4 تک پہنچ گئی۔ 12 ماہ میں ہونے والی طوفانی مہنگائی نے گزشتہ 30 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ماہرین معاشیات نے خبردار کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید بدتر ہونے کا امکان ہے۔ کیپٹل اکنامکس کے پال ڈیلس نے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ اپریل تک افراط زر کی سطح 7% تک جا سکتی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دیگر اشیاء ضروریہ کے علاوہ فرنیچر اور کپڑوں کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افراط زر کے مقابلے میں تنخواہ کی اصلی قدر کم ہو رہی ہے، ٹیکس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، یونیورسل کریڈٹ ٹاپ اپ واپس لے لیا گیا ہے جس نے ایک آدمی کی زندگی کو خاصا مشکل بنا دیا ہے۔ ایک سپر مارکیٹ چین کے اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ پسماندہ علاقوں میں بلوں کی ادائیگی کے بعد ایک آدمی کے پاس خوراک کے لیے صرف 25 پاؤنڈ فی ہفتہ بچتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مہنگائی اب اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ خوراک اور ہیٹنگ کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور ہیں۔ فوڈ بینک کے استعمال میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں بے گھر افراد کی تعداد میں بھی خاصا اضافہ ہو رہا ہے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ برطانیہ میں اومیکرون ویریئنٹ سے کاروباری سرگرمیوں کو دھچکا لگا۔ دسمبر سے ملک بھر میں ریٹیل سیلز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوری میں 3.7% کمی ریکارڈ کی گئی۔ کورونا کے خوف سے خریداروں نے ہائی اسٹریٹ کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حکومتی پابندیوں میں نرمی کے بعد سیل بڑھنے کا امکان ہے۔ وسیم قاسم کی رپورٹ۔ کورونا کے اومیکرون ویریئنٹ نے برطانوی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ کورونا سے خوفزدہ شہریوں نے خریداری کے لیے بڑے سٹورز کا رخ کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ریٹیل سیلز میں انتہائی زیادہ کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ قومی اعداد و شمار کے ادارے کے مطابق کلوتھنگ اور نان فوڈ سیلز میں 7.1% کمی ہوئی۔ کہا جا رہا تھا کہ کرسمس تک کے رن اپ میں کچھ کمی آئے گی، جبکہ فوڈ سیلز میں 1% کی کمی ہوئی۔ نومبر میں کرسمس سے قبل مضبوط تجارت کے بعد دسمبر میں ریٹیل سیلز میں کمی ہوئی اور اس کے لیے اومیکرون اثر انداز رہا۔ انگلینڈ میں پلان بی کی پابندیوں کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ لوگ گھر سے کام کریں، اس لیے فیول سیلز میں کم رہی۔ بہرحال دسمبر میں کمی کے باوجود ریٹیل سیلز اب بھی وبا سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، کیونکہ 1/4 سے زیادہ سیلز آن لائن پر کی گئیں۔ چیف ایگزیکٹو آف ریٹیلر دی ورکس گیون پیک نے BBC کو بتایا کہ حتمی علامات ہیں کہ صارفین نے اپنی کرسمس شاپنگ پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ جلدی کی اور کچھ افراد نے تہوار کے لیے خریداریاں ستمبر کے اوائل میں شروع کر دیں۔ کیپٹل اکنامکس کی اکانومسٹ نے کہا کہ دسمبر میں کمی توقع سے کہیں زیادہ تھی اور نمو کے اعداد و شمار کو کم کر سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جبکہ برطانیہ کے مصارف زندگی کا بحران سر پر منڈلا رہا ہے، ہمیں